دی سلیپنگ بیوٹی۔ ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک دور دراز کی سلطنت میں، جہاں سنہری محل اور کھلتی ہوئی چراگاہیں تھیں، خوشیوں کی ایک بڑی لہر چھا گئی۔ مہربان بادشاہ اور ملکہ کے یہاں ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی۔ بچی اتنی روشن اور پاکیزہ تھی، اس کا نام ارورا رکھا گیا، جس کا مطلب ہے سحر یا صبح، کیونکہ اس نے سب کی زندگی میں روشنی لائی تھی۔ سلطنت خوشی سے جھوم اٹھی اور شاہی محل میں ایک شاندار جشن منایا گیا۔ اشرافیہ، گاؤں والے اور جادوئی مخلوق سب بچی کی پیدائش دیکھنے کے لیے آئے۔ مہمانوں میں 3 نیک پریاں تھیں، جن کا نام فلورا، فاؤنا اور میری ویدر تھا، جو بچی کو ایک خاص تحفہ دینا چاہتی تھیں۔ فلورا سرخ لباس میں اپنی چمکتی ہوئی چھڑی ہلاتے ہوئے بولی، میرا تحفہ خوبصورتی ہے، وہ خوبصورتی جو سورج کی روشنی کی طرح چمکے اور ہمیشہ اس کے دل میں روشن رہے۔ سبز لباس والی پری آگے بڑھی اور بولی کہ میرا تحفہ گانا ہے، ایک آواز اتنی میٹھی جو پرندے بھی رک کر سنیں۔ لیکن جیسے ہی میری ویدر نے اپنی چھڑی اٹھائی، اچانک سرد ہوا ہال میں داخل ہوئی۔ موم بتیوں کی روشنی مدھم ہو گئی اور سبز دھوئیں میں گھومتے ہوئے بادل سے میلیفیسنٹ نمودار ہوئی۔ یہ کالی جادوگر پری سیاہ شعلوں میں لپٹی ہوئی اپنی سنہری چھڑی کے ساتھ طاقت سے چمک رہی تھی اور اس کی آنکھیں غصے سے جل رہی تھیں۔ وہ بولی، کتنا خوبصورت ہے، سب کے لیے دعوت ہے لیکن میرے لیے نہیں۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر وہ بولی، میرے پاس بھی بچی کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس کی 16ویں سالگرہ سے پہلے جیسے ہی شہزادی کی انگلی کسی چرخے کی سوئی پر لگے گی تو وہ ہمیشہ کے لیے سو جائے گی۔ ملکہ نے آنسو بھری آنکھوں سے اپنی بچی کو سینے سے لگایا، لیکن میری ویدر، جس نے ابھی کوئی تحفہ نہیں دیا تھا، بہادری سے آگے بڑھی، میرا جادو اس جادو کو نہیں مٹا سکتا لیکن اسے بدل ضرور سکتا ہے۔ شہزادی ہمیشہ کے لیے نہیں سوئے گی، وہ صرف گہری نیند میں جاگ گرے گی اور صرف سچا پیار کرنے والا ہی اسے جگا سکتا ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے سلطنت کے ہر سپننگ ویل کو جلا دینے کا حکم دیا۔ تینوں پریاں، جو عقل مند اور مہربان تھیں، جانتی تھی کہ مزید کام کرنا ضروری ہے۔ وہ عام عورتوں کے بھیس میں بچی ارورا کو جنگل میں لے گئیں تاکہ وہ اسے میلیفیسنٹ کی نظر سے محفوظ رکھ سکیں۔ سال گزرتے گئے اور ارورا ایک نیک، دلکش نوجوان لڑکی بن گئی۔ اس کے سنہری بال سورج کی روشنی کی طرح چمکدار تھے، آنکھیں نرم اور ہنسی اتنی خوشگوار کہ جنگل بھی خوشبو سے مہک اٹھتا۔ جانور اس سے محبت کرتے تھے، پرندے اس کے گانے کی پیروی کرتے، اور پریاں، جو اس کی خالائیں تھیں، اس سے بہت محبت کرتی تھیں۔ ایک صبح جب وہ جنگل میں گھوم رہی تھی، ارورا نے اتنا میٹھا نغمہ گایا کہ پہاڑوں میں گونجنے لگا۔ دور کہیں ایک نوجوان شہزادہ فلپ اس کے گانے کو سننے لگا۔ وہ آواز کی پیروی کرتا ہوا ندی کے کنارے پہنچا، جہاں ارورا جانوروں کے درمیان موجود تھی۔ وہ کئی گھنٹوں تک باتیں کرتے رہے، ایک دوسرے کے نام نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے دل پہلے ہی ایک دوسرے کو پہچان چکے تھے۔ جاتے ہوئے انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اس شام پریوں نے ساری حقیقت ارورا کو بتائی کہ وہ ایک شہزادی ہے اور اسے اسی رات محل واپس جانا ہوگا تاکہ وہ اپنے والدین سے ملے اور اپنا شاہی مقدر پورا کرے۔ دل ٹوٹا، لیکن فرما بردار ارورا پریوں کے ساتھ چلی گئی اور اس کا گانا غم سے بھرا ہوا تھا۔ میلیفیسنٹ نے غصے میں کالا جادو کیا اور ارورا کو ایک چھپی ہوئی ٹاور میں سنہری چرخے کے پاس لے آئی۔ جیسے ہی اس نے چرخے کو چھوا، ارورا سو گئی اور پوری سلطنت خاموش ہو گئی۔ کئی سال گزر گئے اور پھر ایک دن شہزادہ فلپ شہزادی کو ڈھونڈتے ہوئے محل تک آ پہنچا۔ بادشاہ نے شہزادے کو ساری کہانی سنائی اور اسے شہزادی کے پاس لے گیا۔ جیسے ہی اس نے شہزادی کو چھوا تو وہ فوراً سے اٹھ گئی اور ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ خوش رہنے لگے۔